ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا، ہر دور به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه عليه السلام كان يصلي في رمضان 20 ركعة سوى الوتر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الطبراني. وعن الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا علیها بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاة والسلام. رواہ ابو داود والترمذی وابن ماجہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم بزرگ اور دوستو، انشاءاللہ اب ان قریب رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے کے اندر دل میں روزہ رکھواتے ہیں تاکہ نفس کے اندر جو گندگی ہے اور نفس کے اندر جو شرارت ہے، نفس منمانی کر کے جو طاقتور بن چکا ہے، نفس کو کچلنے کے لیے، دبانے کے لیے، اس کے اندر گناہ کی طاقت کو کم کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ روزہ رکھواتے ہیں. اور رات کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ تراویح پڑھاتے ہیں کہ جس طرح برتن گندا ہو جائے تو پہلے اس کو آگ میں پگھلا کر کے اس کی گندگی کو دور کرتے ہیں، وہ دن کے روزہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں. اور پھر اس کے اوپر قلعی اور پینٹ چڑھاتے ہیں، وہ رات کی تراویح کے اندر کرواتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جعل اللہ صیامہ فرضا، کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کے روزے کو فرض قرار دیے اور اس کی تراویح کو بہترین عبادت بنائے ہیں تاکہ دن کے اندر نفس کی گندگی زائل ہو، اور رات کی تراویح قرآن پاک سن کر کے نفس کے اندر حسن و جمال پیدا ہو اور نفس جو ہے وہ سدھر جائے، شریعت کا پابند ہو جائے. لیکن امت کے اندر خاص کر کے یہود و نصارہ کی جو سازش ہے کہ یہ امت آپس میں لڑے، عبادت میں انہماک نہ برتے، اور منمانی لوگ شروع کر دیے ہیں شریعت کے بارے میں، جس کے اللہ کے رسول پیشن گوئی بھی دیے ہیں کہ آخر زمان کے اندر دجالون کذابون یاتون بالاحادیث بما تسمعوا انتم ولا آباؤکم، کے من گھڑت حدیث اور غلط حدیث بیان لوگ کریں گے. چونکہ ایک دوست نے مجھے فون کیا کہ میری بہن کہتی ہے کہ تراویح کا 20 رکعات حدیث میں کہیں تذکرہ ہے ہی نہیں ہے. میں نے کہا کہ اپنی بہن سے پوچھئے کہ حدیث کی کتاب وہ کتنی پڑھی ہے اور کن کن احادیث کی کتاب میں وہ دیکھی ہے کہ 20 رکعات کا تراویح کا ثبوت ہے ہی نہیں ہے. مجھے اس بات پر غصہ آتا ہے کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کے بارے میں لنترانی بکنا نہیں چاہیے، اس کے بارے میں لوگوں کو خاموش رہنا چاہیے. جو چیز جس حد تک جانتے ہیں اسی کے اتنا ہی حدود کے اندر رہنا چاہیے، حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اس بارے میں میں بیان کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکمل زمانے میں اور حضرت فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں ہم لوگ جو 20 رکعت، آپ قرآن شریف نیچے ہے، اوپر رکھ دیں قرآن شریف اوپر رکھ دیں آپ، کہ حضرت صدیق اکبر کے دور میں اور فاروق اعظم کے ابتدائی دور میں جو ہم لوگ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تراویح کے جماعت کے ساتھ، اس طریقے سے رواج نہیں تھا۔ چنانچہ بخاری شریف کے اندر عبد الرحمن ابن عبد القاری روایت نقل کرتے ہیں کہ ہم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر گئے تو فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُخْتَلِفُونَ، لوگ مختلف گروہ کے اندر کہیں 10 کہیں 5 الگ الگ جماعت سے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے کہ کاش کہ میں ان لوگ، کیا اچھا ہوتا، حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، بخاری کے اندر جو روایت ہے کہ میں ان لوگوں کو ایک امام کے اوپر جمع کر دیتا تو یہ بہتر ہوتا۔ چنانچہ اگلے دن حضرت ابی ابن کعب جو امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، ان کو منتخب کیا کہ آپ تراویح کی نماز اس طریقے سے پڑھائیں۔ جب اس روایت کے اندر بھی کتنی رکعت پڑھائیں یہ موجود نہیں ہے، لیکن ابو داؤد شریف کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 کے اندر ہے، اس روایت کے اندر یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع الناس علی ابی ابن کعب یصلی لہم 20 رکعتا۔ ابو داؤد شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 202 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت حسن فرماتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں لوگوں کو جمع کیے تھے ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نماز پڑھنے پر، تو 20 رکعت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھائے۔ اور یہ بھی ذہن میں آپ رکھیں کہ جس طریقے سے حضور کی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے خلفائے راشدین کی بھی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ علیکم بسنتی، یہ ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، علیکم بسنتی، کہ اے امت مسلمہ میری شریعت، میرا طریقہ، میری سنت پر تم لوگوں کو عمل کرنا لازم ہے، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور اسی طرح میرے خلفائے راشدین جو ہدایت پر ہیں ان کے طریقے پر بھی چلنا تم کو ضروری ہے۔ تمسکو بہا، میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو، وعزو علیہا بالنواجذ، اور اس کو دانتوں کے ذریعے مضبوط پکڑ لو۔ علیہا جو عربی جانتے ہیں واحد کی ضمیر استعمال کیے، اللہ کے نبی اپنی سنت کے بارے میں اور خلفائے راشدین کی سنت کے بارے میں ایک ضمیر استعمال کیے، یعنی سنت مصطفیٰ میں اور سنت خلفاء میں کوئی فرق نہیں ہے، بشرطے کہ اس کی تائید اللہ کے نبی سے ملتی ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے زمانے کے اندر 3 دن پڑھائے، 23ویں شب کو، 25ویں شب کو اور 27ویں شب کو۔ پہلی شب میں 23ویں شب کو تہائی رات تک پڑھائے، اور دوسری بار 25ویں شب میں آدھی رات تک پڑھائے، اور 27ویں شب میں پوری رات پڑھائے، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہیں اس روایت کے اندر خشینا ان یفوت الفلاح، ہمیں ڈر ہو گیا کہ سحری کا وقت کہیں ختم نہ ہو جائے۔ اب آپ ہی لوگ عقل لگائیے، دوڑائیے کہ کیا اللہ کے رسول پوری رات میں 8 رکعت پڑھے ہوں گے؟ یہ عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ تراویح اخیر رات تک پڑھے، اور یعنی اگر یہ کیا مکمل حدیث پر یہ ان کا عمل تو حدیث کے خلاف ہے۔ اصل تو حدیث پر عمل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 3 سال آدمی تراویح پڑھ لے اور 3 رات میں پڑھ لے، یہ حدیث پر عمل ہوا۔
اور مکمل مہینہ پڑھنا اور 8 رکعت پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، امام کے پیچھے پڑھنا، مکمل قرآن پڑھنا، یہ تو حدیث کے خلاف ہے. حدیث میں ایسا کہیں کوئی دکھائی نہیں سکتا ہے. جب عمل کرنا ہے تو مکمل حدیث پر عمل کرو کہ 3 دن تراویح پڑھو اور بقیہ مہینہ چھٹی کرو. ہر سال پڑھنا بھی ضروری نہیں، زیادہ سے زیادہ 3 سال پڑھ لیجئے. تو مجھے غصہ اس بات پر آتا ہے کہ جس طرح کوئی آدمی ڈاکٹری کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کرے، چند دواؤں کا نام یاد کر لے اور وہ بولے کہ ڈاکٹر سے علاج نہ کراؤ، مجھ سے علاج کراؤ، میں ڈاکٹر ہو گیا ہوں. ظاہر بات ہے کہ ایسے آدمی کو دنیا کے جیل خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا. اور جو یہ بکتے ہیں بکواس کی بات کہ حدیث پر عمل کرو، حدیث پر عمل کرو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بغاوت ہے. اللہ کے نبی کہیں بھی نہیں حکم دیے ہیں کہ حدیث کی پیروی کرو. جہاں بھی آپ دیکھیں گے علیکم بسنتی، میرے سنت کے اوپر چلو، میرے طریقے پر چلو. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے انکار کرے گا، نفرت کرے گا، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے. سنت مصطفیٰ کا انکار کرنے والا یہ اللہ کے رسول کا باغی ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے، مشن چلاتا ہو کہ ہم سنت کے اوپر عمل نہیں کریں گے، حدیث پر عمل کریں گے، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں، جو آپ نکاح کے خطبہ میں بھی سنتے ہوں گے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو میری سنت سے انکار کرے گا وہ میری جماعت کا نہیں ہے. اور بھی آپ حدیث سنتے ہوں گے، من احب سنتی فقد احبنی، کی جو میری سنت سے محبت کرے گا مجھ سے محبت کرے گا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا میرے ساتھ جنت میں جائے گا. تو بہرحال میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ لوگ جو اس طریقے سے لنترانی بکنا شروع کر دیے اور جن کو اردو تک نہیں پڑھنا آتا، اس طریقے سے فتویٰ ہانکنا شروع کر دیے کہ کہیں حدیث میں کوئی دکھا ہی نہیں سکتا، جبکہ میں ابو داؤد کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کیا کہ یصلی لہم 20 رکعتن، کہ ابی ابن کعب ان کو 20 رکعت پڑھاتے تھے. تو بہرحال یہ تمہیدی بات ذہن میں رکھیں. دیکھیں سنت اور حدیث میں فرق ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کا عمل کیا تھا اور اللہ کے رسول کی زندگی کا معمول کیا تھا، اور اللہ کے رسول وہی فرمائے کہ میری سنت کو دیکھو. اور ایک ہو جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کی عادت ہے کہ روزانہ نماز پڑھے، 1 پارہ کی تلاوت کریں، لیکن کہیں سفر کی وجہ سے اس دن معمول کو چھوڑ دیے آپ. تو اسی جیسے کہ اللہ کے رسول کی سنت تھی کہ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے، لیکن بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے نبی کسی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر کے بھی پیشاب کیے. اب وہ آدمی کو کیا ہے، اگر حدیث پر عمل کرنا ہو تو سب آدمی کو کھڑے ہو کر کے پیشاب کروانا چاہیے، تب حدیث پر عمل ہوگا. بیٹھ کر استنجا کرنا یہ نبی کی سنت ہے، اور کھڑے ہو کر کے یہ استنجا کرنا یہ حدیث ہے. تو علیکم بسنتی، میری سنت پر چلو، حدیث پر نہ چلو. حدیث میں کہ اللہ کے رسول 9 نکاح بیک وقت 9 بیوی رکھتے تھے، لیکن ہمارے لیے 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. تو یہ حدیث پر عمل نہیں کرنا ہوگا بلکہ نبی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. بخاری کے اندر عنوان قائم کیا، باب الصلاۃ فی النعال، جوتا پہن کر کے نماز پڑھنے کا بیان. تو حدیث پر عمل کرنا ہو تو جوتا پہن کر کے نماز پڑھا کیجئے. باب الصلاۃ فی ثوب واحد، بخاری کے اندر یہ کیا ہے ترجمہ قائم کیا، عنوان، ایک کپڑا پہن کر کے نماز پڑھیے. لیکن اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ تو میں یہ حاصل کلام یہ بتلا رہا ہوں کہ سنت الگ چیز ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، کہ نبی کو ہم بھیجے نبی کی پیروی کرنے کے لیے. تو پیروی جو کی جائے گی نبی کی سنت کی جائے گی، کہ جس کو اللہ کے نبی بھی فرمائے کہ میرے علیکم بسنت، کہ تم میری سنت کی پیروی کرو اور خلفائے راشدین کی پیروی کرو.
اب بعض بیہودہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عمر کی بدعت ایجاد کی ہوئی ہے، تو اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ صدیق اکبر کے زمانے میں ضرورت کی وجہ سے قرآن لکھا گیا، اور قرآن کا جمع کرنا یہ عین سنت کے مطابق ہے۔ اگر جو آدمی نفرت کرتا ہو کہ حضرت عمر نے یہ بدعت ایجاد کیا ہے، وہ بھی فتویٰ جاری کرے کہ حضرت ابو بکر نے قرآن کو 30 پارے میں ایک جگہ جمع کر کے بدعت کیا ہے، اس لیے ہم قرآن کو اس نہیں پڑھیں گے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے کہ عمر فاروق نے غلط کیا، ان کو یہ بھی کہنا چاہیے نعوذ باللہ کہ صدیق اکبر نے قرآن کو جمع کر کے یہ غلط کیا، اللہ کے رسول کے زمانے میں قرآن تو لکھا ہوا نہیں تھا۔ لیکن جس طرح امت کی ضرورت کی وجہ سے قرآن کی حفاظت کے لیے قرآن کو لکھنا یہ عین سنت کے مطابق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق ہے، اسی طرح اللہ کے رسول کا منشا تھا کہ لوگ جماعت سے پڑھے، جن کو اللہ کے رسول 3 دن پڑھا کر کے بھی دکھا دیے، لیکن پابندی اللہ کے رسول اس لیے نہیں کیے تاکہ میری پابندی کی وجہ سے امت کے اوپر یہ تراویح کی نماز فرض نہ ہو جائے۔ یہاں تو امت کو 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، اگر تراویح فرض ہو جاتی تو اچھے لوگ گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ تو اللہ کے رسول کا منشا تھا۔ تو بہرحال جو اس طریقے سے کہتے ہیں کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، اصل حدیث پر عمل یہ ہوگا کہ زندگی میں زیادہ سے زیادہ 3 سال 3 دن تراویح پڑھے، اور وہ کیا ہے اس سے زیادہ نہ پڑھے، تب حدیث کے مطابق عمل ہوگا۔ ورنہ اگر پورے رمضان پڑھتے ہیں، ایک امام کے پیچھے مکمل قرآن ختم کرتے ہیں، یہ سب کے سب حدیث کے خلاف ہو رہا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ جو اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے جس کی اللہ کے رسول نے پیشن گوئی دی ہے کہ لوگ قرآن کے بارے میں بغیر علم کے بکواس کریں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول جلال میں آ کر کے فرمائے تھے من تکلم فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی بغیر علم کے قرآن کے بارے میں بات کرے اس آدمی کو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لینا چاہیے۔ اب میں ایک اور مثال سمجھاتا ہوں کہ حدیث تو بے شمار ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، کہ اللہ کے رسول کی جو اصل سنت ہے، اس سنت کو ان 4 اماموں نے مکمل جمع کیا ہے۔ ان 4 اماموں کے علاوہ کسی نے جمع نہیں کیا۔ جس طریقے سے دنیا کے اندر میڈیکل اسٹور کے اندر کروڑوں دوائیں ہیں، لیکن دوا لکھنے کا حق جو ہے وہ صرف ڈاکٹر کو ہے، کہ جس کو ڈاکٹر کی سرٹیفکیٹ ہے، اگر وہ غلط بھی کر دے تو اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں، لیکن اگر بغیر سرٹیفکیٹ کے بغیر سند کے کرتا ہے وہ مجرم ہے۔ اسی طریقے سے اس امت نے 4 لوگوں کو یہ ڈگری دی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے رسول کی سنت کو اور مکمل شریعت کو جمع کیا ہے۔ اگرچہ صلاحیت والے ان 4 کے علاوہ بہت سارے لوگ تھے، لیکن ان لوگوں نے مکمل پیدائش سے لے کر موت تک مکمل شریعت کو انہی 4 ائمہ نے اور فقہا نے جمع کیا ہے۔ جس طریقے سے اس زمانے کے اندر کوئی آدمی 1520 2000 روپے فیس دیتا ہے، ڈاکٹر 1 روپیہ کی دوا نہیں دیتا، لیکن اس کے ٹریٹمنٹ کے بغیر دوا آدمی نہیں خریدتا ہے، اور میڈیکل والا بھی بغیر پرجے کی دوا نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے چنانچہ ایک محدث ایک مسئلے میں پریشان تھے کہ یہ مسئلہ کہاں ہے، حضرت امام محمد نے حدیث پڑھ کر کے بتا دیا، بلا ساختہ انہوں نے کہا نحن الصیدلیہ وانتم الاطباء، کہ ہم لوگ تو دواخانے ہیں اور تم لوگ ڈاکٹر ہو۔ ڈاکٹر جانتا ہے کہ کون سی دوا کہاں استعمال ہوگی، اور اسی طریقے سے یہ فقہائے کرام جانتے تھے کہ جس طریقے سے محدثین کی جماعت الفاظ حدیث کو نقل کیے جمع کیے، لیکن فقہائے کرام اس حدیث کے معنی کو جمع کیے اور اس سے جو معنی اور مطالب نکلتے تھے اس کو جمع کیے۔ بہرحال بلکہ میں یہ کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے تمام ادیان کے اندر، تمام مذہب کے اندر
ان الدین عند اللہ الاسلام کہ سب سے بہترین مذہب جو ہے اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے جو پیشن گوئی دی کہ میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سب جہنمی ہیں سوائے ایک کے, تو صحابہ نے فرمائے من ہم یا رسول اللہ, وہ ایک جماعت کون ہے؟ اللہ کے نبی فرمائے ما انا علیہ و اصحابی, جو آدمی میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہوگا وہ جنتی ہے, اور جو میرے اور میرے صحابہ کے خلاف چلے گا وہ جہنمی ہے. اب کلیئر کٹ مان لیجئے کہ یہ حضرت عمر بدعتی ایجاد کیے, بدعتی ہیں, ان کے طریقے کو نہیں مانیں گے. جب کیا میرے دوستو اب سوچ لیجئے کہ اس کا انجام کیا ہوگا, جبکہ عمر فاروق کے بارے میں اللہ کے رسول نے یہ سند دے دی ہے. ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے, ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی, کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر کے دل کے اوپر, دماغ کے اوپر اور زبان کے اوپر, دل کے اوپر جاری کر دیا ہے. یعنی حضرت عمر کے اندر جو بھی سوچتے ہیں, بلکہ عمر فاروق تو وہ ہستی ہیں جن کی تائید میں کہ اللہ کے رسول کی مشورہ بھی ادھر ہو گیا جیسے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں, لیکن قرآن صدیق اکبر کے رائے کے مطابق نہیں بلکہ فاروق اعظم کے رائے کے مطابق اللہ تعالیٰ اتارے ہیں. تو میرے دوستو حضرت عمر فاروق وہ ہستی تھے. اب ان ہستی کو یہ کہنا کہ یہ غلط کر دیے, یہ غلط ہے, تو سوچئے کہ ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں. تو بہرحال میں اب آپ کے سامنے دلائل نقل کرتا ہوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں, میرا اصل مقصد یہ ہے, ہاں تو جس طریقے سے تمام مذہب میں مذہب اسلام اور دین اسلام حق ہے, اسی طریقے سے تمام فرقوں میں جو رسول کے طریقے پر اور صحابہ کے طریقے پر چلنے والا ہے وہ حق ہے. اور غور کر لے اور دنیا دل سے پوچھے کہ اصل نبی کے طریقے پر اور صحابہ کے روش پر کون لوگ چل رہے ہیں, ہر آدمی اپنے دل کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے سوچے, وہ خود نظر آئے گا کہ کون لوگ چلنے والے ہیں. اہل سنت والجماعت کا مطلب ہی یہی ہے کہ سنت کا مطلب علیکم بسنتی, کہ میرے سنت پر میرے طریقے پر چلو, وخلفائے راشدین, اور خلفائے راشدین کے طریقے پر چلو, یہی جماعت ہے. یعنی نجات پانے کے لیے نبی کی سنت کو بھی اپنانا پڑے گا اور صحابہ کی پیروی بھی اور صحابہ کی بھی سنت کو اپنانا پڑے گا. اور جو لوگ صحابہ کی عداوت میں کوئی مذہب بنا رہا ہے, کوئی ائمہ کے خلاف بغاوت میں مذہب بنا رہا ہے, کوئی کسی, یہ تو نبی کی سنت کے خلاف ہے. نبی کی سنت کیا ہے کہ حضرت انس سے روایت ہے کہ فرمائے کہ یا بنیا ان استطاعت ان تصبح وتمسیا وليس في قلبك غش لاحد فافعل وذلك من سنتي, کہ میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو صبح شام اس طرح کر کے تیرے دل میں کسی کے خلاف عداوت اور بغض نہ رہے, کینہ نہ رہے. اب کیا صحابہ کے خلاف کینہ, ائمہ کے خلاف کینہ, اہل سنت والجماعت کے خلاف کینہ, تو یہ تو نبی کی سنت سے ہٹی ہوئی جماعت ہے. نبی کے ہمارے الحمدللہ کسی کے خلاف نہیں ہے. ہم تو دین کی, اسلام کی, نبی کی سنت کی اور نبی کی پیروی کی بات کرتے ہیں. اور کلمہ کیا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہی دعوت دیتے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اور نبی کی سنت پر کامیابی کا یقین امت کے دل میں بیٹھ جائے. ہم تو اسی کی دعوت چلاتے ہیں اور یہی ہماری بول ہے. اب ہر آدمی اپنے دل کا ہے سوچ لے کہ ان کا عمل اللہ کے رسول کی سنت سے اور صحابہ کی سنت سے ٹیلی کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. تو بہرحال یہ چند تمہیدات, یعنی یہ میں کھل کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ آپ کے سامنے بکواس کرتے ہیں کہ کہیں بھی حدیث میں 20 رکعت نہیں ہے, لیجئے حدیث سنیے. پہلی حدیث یہ طبرانی کے اندر ہے, ان ابن عباس انہ علیہ السلام کانا یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوى الوتر, کہ اللہ کے رسول وتر کے علاوہ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے. بیہقی کے اندر دوسری روایت میں نقل کر رہا ہوں, جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 496 کے اندر
یہ بھی ابن عباس سے مروی ہے، یصلی فی رمضان غیر جماعت ب20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے رسول 20 رکعت پڑھتے تھے اور وتر پڑھتے تھے۔ تو میرے دوستو، اور اسی طریقے سے بخاری کے یہ کیا ہے روایت میں نے پڑھا، صاحب ابن یزید سے بیہقی کے اندر روایت ہے، کننا فی زمن عمر بن الخطاب ب20 رکعۃ والوتر، کہ ہم لوگ حضرت عمر کے زمانے کے اندر 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اور بعض لوگوں نے یہاں پر یہ غلط فہمی ڈالنے کی عادت ڈالی ہے کہ اس حدیث سے، حضرت عائشہ کی حدیث سے جو بخاری کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تہجد کے بارے میں فرمائیے کہ کیا پڑھتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ 8 رکعت، یہ 11 رکعت، تو 11 میں سے 8 تہجد کا ہو گیا اور 3 وتر کا ہو گیا، 8 3 11، نہیں اس سے رمضان میں زیادہ کرتے تھے اور نہ غیر رمضان میں اس سے زیادہ کرتے تھے۔ بعض بے وقوفوں نے تہجد کی نماز کی 8 رکعت کو تراویح کی نماز پر فٹ کر دیا۔ یہ ان کی نہایت بے وقوفی ہے، کیونکہ اسی حضرت عائشہ صدیقہ سے مشکات وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول تہجد پڑھتے تھے اذا سمع الصارخ، جب مرغا اذان دیتا ہے۔ کیا مرغا عشاء کے نماز کے بعد اذان دیتا ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رمضان کے اندر تہجد کی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال تراویح کی نماز پڑھتے تھے؟ یہ تو نہایت بے وقوفی کی بات ہے۔ اس کی ایک دلیل، ایک وجہ سنیے، جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ میں سے اپنے نوکر کا حکم دے کہ جاؤ بکری کا گوشت بھی لیتے آؤ اور مرغی کا بھی گوشت لیتے آؤ۔ دیکھیے، اور کا لفظ استعمال ہونے سے فرق پیدا ہو جاتا ہے کہ بکری الگ چیز ہے اور مرغی الگ چیز ہے۔ محدثین جو عنوان قائم کرتے ہیں باب التحریص علی قیام اللیل، تہجد کے نماز کے بارے میں، ابھارنے کے بارے میں قیام اللیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور تراویح کے بارے میں باب و قیام شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں قیام کرنے کا باب۔ اب اگر کوئی آدمی پڑھا لکھا بھی ہو، 1-2 کلاس بھی، تو اگر ایک کتاب کے اندر 2 عنوان آ جائے، خود بخود محسوس کرتا ہے کہ یہ عنوان الگ ہے، یہ عنوان الگ ہے۔ تمام محدثین کا الگ الگ عنوان قائم کرنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تہجد کی نماز الگ ہوتی ہے اور رمضان کی تراویح کی نماز الگ ہوتی ہے۔ اگر دونوں ایک ہی ہوتی تو پھر ایک ہی باب کے اندر ایک ہی عنوان اور چیپٹر کے تحت دونوں حدیث بیان کرتے۔ پھر مزید آپ لوگ معلوم ہوگا کہ سورہ مزمل کی آیت یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے نبی رات میں قیام کیجئے سوائے تھوڑی رات کے۔ تو یہ تہجد فرض نماز، 5 وقت کی نماز فرض ہونے سے پہلے تہجد کی نماز فرض تھی، تو اللہ کے رسول تہجد کی نماز پہلے پڑھتے تھے۔ پھر جب 5 وقت کی نماز فرض ہو گئی تو تہجد کی نماز کی فرضیت کینسل، منسوخ ہو گئی، اور رمضان کی تراویح جو مشروع ہوئی ہے وہ ہجرت کے بعد۔ اب یہ کیسی عقل مندی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول پر تراویح کی مشروعیت ہو رہی ہے ہجرت کے بعد، اور تراویح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں اس سے 10 سال پہلے مشروع ہونے سے اور شریعت میں حکم ملنے سے پہلے۔ یہ نہایت بے عقلی کی بات ہے۔ ورنہ پھر کیا ہے تہجد کے بارے میں اذا سمع الصارخ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغے کی آذان سنتے تھے تب تہجد کی نماز پڑھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہجد کے معنی آتے جہد، یعنی مشقت اٹھانا۔ تہجد کی نماز کو تہجد اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیند سے بیدار ہو کر کے نماز وہی پڑھ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کوٹ کوٹ کر کے بھری ہو،
ورنہ ہم جیسے غافل لوگ کیا نعوذ باللہ فجر کی نماز تک قربان کر دیتے ہیں. تو تہجد کی نماز جہد سے ماخوذ ہے اور اس کے اندر ایک طرح کی مشقت ہوتی ہے اور یہ ظاہر بات ہوتی ہے کہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد ہوتی ہے. یہ تو نہایت بے وقوفی کی بات ہے. اچھا ایک بات سب لوگوں کو یہ مسئلہ معلوم ہوگا کہ تہجد کی نماز جماعت سے پڑھنا مکروہ ہے. تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکروہ کام کرتے تھے؟ 3 دن جو نماز پڑھائے تراویح کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مکروہ کام اور غلط کام کیے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا غلط کام کر سکتی ہیں؟ یہ مسئلہ سبھی کو معلوم ہے کہ جماعت جو ہوتی ہے وہ صرف فرض کے اندر، اور ایک تراویح کی ایسی جماعت ہے کہ سنت الکفایہ ہے کہ مسجد میں کچھ لوگ بھی جماعت کر لے اور گھر میں بھی اگر کوئی آدمی پڑھے تو یہ کہا ہے تمام بستی والے گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن اگر مسجد میں ایک آدمی بھی اگر مسجد میں جماعت نہیں ہوئی تو تمام محلے کے لوگ گناہگار ہوں گے. تو یہ خود عقل سے سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جماعت کے ساتھ یہ تہجد کی نماز پڑھا ہی نہیں سکتے تھے. اس لیے جو غلط فہمی پیدا کیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ اللہ کے رسول رمضان کے اندر غیر رمضان کے اندر 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بھی تہجد پڑھا کرتے تھے اور غیر رمضان میں تو پڑھا ہی کرتے تھے. اب رہی یہ بات کہ اللہ کے رسول جس دن پوری رات تراویح کی نماز پڑھائے تو اس دن تو ظاہر بات ہے کہ تہجد کی نماز نہیں پڑھے ہوں گے. تو ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجئے کہ اگر کوئی آدمی اس طریقے سے کہ تراویح کی نماز نہیں پڑھا اور تہجد پڑھتا ہے تو تراویح چھوٹتی ہے اور تراویح پڑھتا ہے تو تہجد چھوٹتا ہے، تو اس آدمی نے اگر اس وقت میں تراویح کی نماز پڑھ لیے تو انشاءاللہ تہجد کی نماز بھی اسی میں ایڈ ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے عمل سے کہ آخری دن جو پوری رات پڑھائے یہ 27ویں تاریخ کو تو اسی میں تہجد کی نماز بھی ایڈ شامل ہو گیا، جس کو عربی میں تداخل کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ شامل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ چند باتیں آپ کے سامنے آئی تراویح کے نماز کے بارے میں. اب یہاں اللہ ارباد ابن ساریہ کی حدیث پر بھی تھوڑی سی تشریح میں کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو یہ صحابی ہے نقل کرتے کہ اللہ کے رسول صحابی کے یہ بالکل یہ ایسا ڈرائے جیسے کہ لشکر کے چیف کمانڈر ڈراتا، اس طریقے سے ڈرائے اور فرمائے دیکھو میرے بعد امت کے اندر اختلاف بہت زیادہ دیکھو گے، تو اس وقت تم لوگوں کو میں راستہ بتا رہا ہوں کہ اختلاف کے وقت میں تم لوگ کیا کرو گے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرے طریقے پر چلو گے اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو گے. تمسکوا بہا، اور اس کو مضبوطی سے پکڑو گے. وعزوا علیہا بالنواجذ، اور دانت سے اس کو پکڑ لو گے. دیکھیے ہو ضمیر لہو لہا لہما لہو لہنا، یہاں پر کہا واحد کا ضمیر استعمال کیا اور اللہ کے رسول یہ بتلا دیے کہ اگر میں جو کام کر رہا ہوں اور میں جو شریعت میں جو چیز نافذ کیا جس طرح میری امت پر لازم ہے کہ اس کی پیروی کرے، اسی طرح اگر اس اصول کے مطابق بشرطے کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، اور صحابہ تو ایسا کر ہی نہیں سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کے خلاف، تو فرمائے کہ دیکھو میری کیا ہے جس طریقے سے میری شریعت کی پابندی کرتے ہو میری سنت کے، اگر میرے بعد میرے خلفاء راشدین عمل کرے تو ان کو بھی پکڑ لو، اور اس سے کیا تم لوگ گمراہی سے بچ جاؤ گے. اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر جو لوگ خلفاء راشدین کی سنت سے ہٹ جائیں گے، جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیے، اس دن سے لے کر آج تک
20 رکعت مسجد نبوی کے اندر بھی اور مسجد حرام کے اندر بھی 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہوتا ہے. جو لوگ عمرہ میں گئے ہوں گے وہ لوگ وہاں پڑھے ہوں گے رمضان کے اندر کہ اللہ کے رسول کی یہ منشا کیسی مسجد نبوی کے اندر اور مسجد حرام کے اندر پوری ہو رہی ہے، اور آج تک یہ پورا ہوتا چلا آ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پورا ہوتا چلا جائے گا، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کے مطابق چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اب ہم یہاں پر ایک بات کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی اعتبار سے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے سامنے آفر آئے کہ ایک بزنس ہے، وہاں مال ڈالو گے تو 20 لاکھ نفع ملے گا، اور وہاں مال ڈالو گے تو 8 لاکھ نفع ملے گا. دنیا کے بارے میں بتائیے کہ کون ایسا آدمی ہے کہ 20 لاکھ کو چھوڑ کر کے 8 لاکھ کا اپنائے گا؟ دنیا کے بارے میں کوئی بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا. لیکن چونکہ آخرت کا نفع کا یقین کمزور ہے، اس لیے یہاں پر کیا ہے، اس طریقے سے روب عوام کے سامنے جو بیچارے حدیث کے بارے میں جانتے نہیں ان کے سامنے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ کہیں بھی حدیث میں ہے ہی نہیں، جبکہ میں آپ کے سامنے 5 حدیث 20 رکعت کے بارے میں پڑھ کر کے سنایا. تو اس طریقے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی ضروری ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ صحابی کے دور میں، تابعین کے دور میں، تبع تابعین کے دور میں ایک بھی آدمی ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو 20 رکعت چھوڑ کر کے 8 رکعت پڑھا ہو. یہ چند سالوں سے جب یہ کیا ہے جماعت پیدا ہوئی تو اس وقت سے یہ 8 رکعت کی تراویح کا ایجاد ہوا، ورنہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، خیر القرون کے دور میں کہیں ایسا نہیں ہوا. اور ایک خلفائے راشدین نہیں، یہاں تو صدیق اکبر، یہ فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کے تینوں خلفائے راشدین کا 20 رکعت پر اجماع ہے. اس پر کبھی بھی کسی صحابی کا اختلاف نہیں ہوا. اب یہاں پر ایک بات آپ سن لیجئے کہ کیا تمام صحابہ بزدل تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو اپنے خاندان کو بچا سکتے تھے، لیکن امت کو پیغام دیے کہ میرے نانا کا دین مٹنے نہ سکے اگرچہ اس کے لیے خاندان کو قربان کرنا پڑے. کیا ایک صحابی بھی مخالفت حضرت عمر کے کیوں نہیں کیے؟ اور جب کہ اللہ کے رسول یہ فرما چکے ہیں لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر متفق نہیں ہو سکتی ہے. اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ 8 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت کے حدیث کے مطابق ہے اور 20 پڑھنا یہ گمراہی ہے اور بدعت ہے، تو تمام صحابہ گمراہی پر اتفاق کیسے کر لیے؟ یا تو یہ ماننا پڑے گا نعوذ باللہ اللہ کے رسول کی حدیث جھوٹی ہے، یا نعوذ باللہ صحابہ صحیح کیا ہے غلط ہے. ان دونوں طریقوں سے میں کو ایک ماننا پڑے گا، اور یہ دونوں بات ماننا بالکل غلط ہے. نہ نبی کا فرمان غلط ہو سکتا ہے اور نہ صحابہ گمراہی پر جمع ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے یہ سرٹیفکیٹ دیا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت گمراہی پر اور کسی حرام کام پر اور بدعت کام پر اتفاق نہیں کر سکتا. ایک نہ ایک صحابی ضرور اس کی مخالفت کرتے، لیکن تمام صحابہ کا اس پر اجماع ہو جانا یہ دلیل ہے اس کی حقانیت کا. اسی طرح ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، اللہ کے نبی فرمائے اقتدوا باللذین بعدی ابی بکر و عمر، کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی پیروی کرو. اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں اور دین کا کوئی معاملہ پیش آئے اور اس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر جو چیز رائج کر دیں، جو چیز جاری کر دیں، یا اسی طریقے سے فاروق اعظم جو چیز جاری کر دیں، ان چیزوں کو تم نافذ سمجھنا اور جس طریقے سے میری زندگی میں میری پیروی کرتے ہو اسی طرح میری وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر کا اور فاروق اعظم کا تم پیروی کرنا. یہ نبی فرما رہے.
جب نبی فرما رہے تو یہ کہنا کتنی غلطی ہوگی کہ یہ حضرت عمر فاروق کا یہ بدعت ایجاد کیا ہوا، یہ غلط ہے اور یہ سنت مصطفیٰ کے خلاف، یہ حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میں پہلی کہا کہ اللہ کے نبی سنت کی پیروی کا حکم دیے ہیں، حدیث کا نہیں۔ اللہ کے رسول کی سنت یہی ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے جن کو صحابہ نے ایجاد کیا ہے۔ اور ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرمائے کہ پہلی امت میں ہر امت میں ایک محدث ہوا کرتا تھا۔ یعنی محدث کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا آدمی جس کے دل میں صحیح بات اللہ تعالیٰ ڈالے، اور میری امت میں اگر کوئی ہوگا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اتنی بشارت دینے کے باوجود اگر کوئی آدمی ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عمل کو غلط کہتا ہے تو یہ اللہ کے رسول کے منشا کے خلاف، حدیث کے خلاف ہے۔ اس لیے میرے دوستو، زبان درازی بند کریں، صحابہ کے سے بغض نہ رکھیں، ائمہ سے بغض نہ رکھیں۔ وہ امت کے سامنے، جیسا کہ میں نے مثال دیا کہ ائمہ کرام یہ ڈاکٹر ہیں، کہ جس طریقے سے ڈاکٹر کا احسان ہوتا ہے کہ میڈیکل میں لاکھوں دوا سے چن کر کے آپ کی جو مرض کے مطابق ہوتا ہے اس کے مطابق یہ ڈاکٹر آپ کے مرض کی تشخیص کر کے آپ کے مطابق دوا لکھتے ہیں۔ اسی طرح لاکھوں حدیث سے ائمہ کرام نے نبی کی سنت کو امت کے سامنے پیش کیا، اور یہ بیماری سے محنت سے ہم لوگوں کو نجات دیا۔ ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ ان ائمہ کے شان میں گستاخی کرنی چاہیے۔ بس میرے دوستو، ہم حاصل کلام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو آدمی آپ کو مرعوب کرنا چاہے کہ 20 رکعت کا حدیث میں کوئی ثبوت نہیں ہے، وہ ہم سے اس کو بلائیے، ہم اس کو ثبوت پیش کریں گے، اور سینہ ٹھوک کر کے کہیے کہ بالکل اس کا ثبوت ہے۔ مسجد نبوی میں جب سے کیا ہے شروع ہوا آج تک اسی کے مطابق ہے، اور ہمیں زیادہ ثواب چلنا ہے، اور ہم تو اللہ کے رسول کی سنت کی اور خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کریں گے، اور ان کے عمل سے یہی ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنی حدیث اپنے پاس رکھیے، مجھے تو سنت پر عمل کرنا ہے جس کے اندر آخرت کی نجات ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور سنت پر، سنت مصطفیٰ پر، سنت خلفاء پر گامزن نصیب فرمائے، اور صحیح رمضان کی قدردانی اور تراویح کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔